بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک کہانی۔ مجھ ناچیز کو دنیا امن رضا قادری کے نام سے جانتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے صحابی رسول کا واقعہ بیان کریں گے جو رات میں اپنی بیوی سے پانی مانگتے ہیں۔ ان کی بیوی لے کر آتی ہے تو ان کو نیند آ چکی ہوتی ہے، لیکن جب وہ جاگ کر کے دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھلے کی کھلے رہ جاتی ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی اب بھی ویسے ہی پانی لے کر کے کھڑی ہے۔ لیکن جب وہ ان سے پوچھتے ہیں تجھے کیا چاہیے تو بیوی کہتی ہے مجھے طلاق چاہیے۔ وہ ایسا کیوں کہتی ہے اور اس کے پیچھے کی اصل کہانی کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں یہ سب کچھ ہم آپ کو بتلائیں گے، اس لیے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل اسلامک کہانی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا۔ ایک صحابی رسول رات کو اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے اور انہیں پیاس لگتی ہے تو وہ اپنی بیوی سے پانی مانگتے ہیں۔ ان کی بیوی پانی لے کر آتی ہے تو وہ صحابی سو چکے ہوتے ہیں۔ وہ عورت اتنی خدمت گزار تھی کہ پانی لے کر کھڑی ہو گئی۔ جب رات کا کافی حصہ گزر گیا تو صحابی کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی وفادار بیوی پانی لے کر کھڑی ہے۔ پوچھا تم کب سے کھڑی ہو؟ اس صحابی عورت نے جواب دیا کہ جب آپ نے پانی مانگا تھا میں پانی لے کر آئی تو آپ آرام فرما چکے تھے، اس لیے میں نے آپ کو جگا کر آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہ سمجھا اور سونا بھی گوارا نہ کیا، کیونکہ میں نے سوچا کہ ممکن ہے کہ پھر آپ کی آنکھ کھلے اور آپ کو پانی کی طلب ہو اور کوئی پانی دینے والا نہ ہو، کہیں خدمت گزاری اور وفاداری میں کوتاہی نہ ہو جائے، اس لیے میں ساری رات پانی لے کر کھڑی رہی۔ ذرا سوچئے، آج بھی کوئی ایسی وفادار عورت ملتی ہے؟ آج اگر خاوند پانی مانگے تو بیوی 100 باتیں سناتی ہے، لیکن ان عورتوں کی وفاداری بھی دیکھو۔ جب اس عورت نے یہ کہا کہ میں ساری رات کھڑی رہی تو اس صحابی کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور بہت خوش ہوئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے تم نے خدمت کی انتہا کر دی ہے، اب میں تم سے اتنا خوش ہوں کہ آج تم مجھ سے جو مانگو گی میں دوں گا۔ صحابیہ نے کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس تم راضی رہو اور خوش رہو۔ لیکن جب صحابی نے بار بار ضد کی تو عورت نے کہا اگر میرا مطالبہ پورا ہی کرنا چاہتے ہیں تو مہربانی کر کے مجھے طلاق دے دیجیے۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو صحابی کے پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین ہی نکل گئی ہو۔ وہ ہکا بکا اور حیران رہ کر اپنی بیوی کا منہ دیکھنے لگے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، اتنی خدمت گزار بیوی آج مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے۔ چونکہ میں یہ وعدہ کر چکا ہوں اس لیے تیرا مطالبہ تو پورا ضرور کروں گا، لیکن پہلے چلتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ سے مشورہ کرنے کے بعد جو فیصلہ ہوگا اس پر عمل کروں گا۔ چنانچہ صبح صادق کا وقت ہو چکا تھا۔ یہ دونوں میاں بیوی اپنے گھر سے نکل کر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک گڑھے میں صحابی کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گر گئے۔ بیوی نے ہاتھ پکڑ کر صحابی کو اٹھا لیا اور کہا کہ آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ صحابی نے کہا اور تو کچھ نہیں، البتہ پاؤں میں تکلیف ہے۔ صحابی عورت نے فرمایا چلو واپس گھر چلتے ہیں۔ صحابی نے کہا اب تو قریب آ چکے ہیں۔ صحابیہ کہنے لگیں نہیں واپس چلو۔ چنانچہ جب واپس گھر آئے تو صحابی نے پوچھا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ سارا ماجرا کیا ہے۔ صحابیہ نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کسی سے سنا ہے کہ جسے ساری زندگی میں کوئی تکلیف نہ ہو اس کے ایمان میں شک ہے، کیونکہ جو بھی ایماندار ہوگا، حق کی راہ کا مسافر ہوگا، اسے تکلیف ضرور ہوگی۔ مجھے تو آپ کے ساتھ رہتے ہوئے 15 سال کا عرصہ ہو چکا تھا، لیکن آپ کو کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا تھا، اس لیے مجھے شک ہوا اور میں نے سوچا کہ ایسے آدمی کے نکاح میں رہنے کا کیا فائدہ جس کا ایمان ہی مشکوک ہو، اس لیے میں نے طلاق مانگی تھی۔ لیکن جب راستے میں آپ کے پاؤں میں چوٹ آئی تو میرا شک رفع ہو گیا کہ الحمدللہ آپ تکلیف میں آزمائے گئے اور آپ نے اس تکلیف پر صبر کیا۔ پیارے دوستوں، یہ تھے صحابہ۔ آج کل کی عورتیں اپنے شوہروں سے زیور، کپڑے اور دوسری چیزوں کے لیے تو بڑا ضد کرتی ہیں، لیکن افسوس کہ نماز اور دین اسلام کے لیے کوئی بھی ضد نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہدایت دے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی، اس لیے ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل اسلامک کہانی کو اور دبا دیجیے نام بجنے والی گھنٹی کے بٹن کو
تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو ملے سب سے پہلے۔